نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ موجودہ صورتحال میں ایک سوال بہت کثرت ہی سے لوگوں کی طرف سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ مسجدوں پر جب پابندی ہے تو کیا ہم اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اس کا فتویٰ دینا ذرا مشکل ہے اور علماء سے مشورہ بھی ہوگا، اور جو گھروں کے اندر انہوں نے کہا کہ نماز جماعت پڑھی جائے، مسجدوں کو ترک کیا جائے، اس میں بھی کوئی شرعی عذر ایسا تھا بھی نہیں۔ جو ہمارے چند حضرات نے جو بڑے نام ہیں ان کے، انہوں نے ہے کہ لوگوں کی نمازیں بھی خراب کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ جب فرض نماز بھی گھر کے اندر ہو اور تراویح بھی گھر ہی کے اندر مسجدوں سے لوگوں نے بائیکاٹ کیا، تو اب اعتکاف کا مسئلہ بھی یہ انہی کو حل کرنا ہے۔ میں فی الحال اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ جو کچھ راسخین فی علم علماء ہیں ان سے مشورہ کر کے پھر شاید کوئی سامنے صورتحال آ جائے، لیکن تاہم اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ ایسی پابندی کوئی نہیں ہے۔ اسی کراچی کے اندر مساجد میں بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی محدود تعداد کے 5 وقت نماز جماعت بھی ہو رہی ہے مسجدوں میں، اور جمعہ بھی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور جن حضرات نے یہ کہ اس طرح حکومت کو موقع بھی دیا اور ان کے لیے اس قسم کا آسان فتویٰ رکھا، اور شرعی کوئی عذر تھا بھی نہیں، انہوں نے گنجائش پیدا کر دی۔ خدا جانے کہ کیا عوامل ہے اور کیا ان کی دلائل ہے، کوئی ایسی چیز سامنے تو آئی بھی نہیں کہ مسجد سے بھاگ کر کے جا کر کے گھر میں وہاں پر کرونا نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے کوشش یہ ہو کہ جس مسجد کے اندر 5 وقت نماز جماعت ہو رہی ہو، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ کوئی مسجد ہو اور مسجد اصطلاحی ہو۔ ایک مسجد تو سجدے والی جگہ، آدمی اپنے گھر کے کسی حصے میں، کسی کونے کو، کسی خاص جگہ کو متعین کر کے اس میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کو بھی لغوی اعتبار سے مسجد کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ عرفی مسجد اور اصطلاحی مسجد نہیں ہے۔ تو عام طور پر فقہا کا رجحان اسی پر ہے کہ وہ مسجد اس قسم کی ہو کہ جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہو رہی ہو۔ لیکن اگر اس طرح نہ ہو تو تاہم ایسی مسجد اختیار کی جائے، محلے کی مسجد، کہ کم از کم وہ مسجد عرفی تو ہو، مسجد اصطلاحی کبھی اگر کوئی جماعت، اس میں کوئی جماعت چھوٹ بھی جائے، لیکن یہ ہے کہ باہم تمام نمازوں کا اہتمام اس میں ہو۔ تو مرد حضرات کے لیے تو یہ فتویٰ دے دینا کہ وہ گھروں میں بیٹھ جائیں اور اعتکاف کر لیں، یہ ذرا مشکل ہوگا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ظاہر ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یا فِي الْمَسَاجِدِ، شریعت کی اصطلاح میں
اور فقہا کی اصطلاح میں اور عوام کی اصطلاح میں مسجد سے ایک خاص اللہ کا گھر مراد ہے، وہی مراد ہے، عام آدمی کا گھر نہیں ہے۔ اس وجہ سے معتکفین سے میری گزارش ہوگی کہ وہ کوشش کر لیں کہ کوئی ایسی مسجد، ایک تو ہماری بدقسمتی یہ کہ سب سے اعتکاف کے لیے جو سب سے زیادہ ثواب کا حامل اور جس میں زیادہ ثواب وہ مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ سے تو یہودیوں نے ہمیں محروم کر دیا، اور مسجد حرام اور مسجد نبوی سے یہود نما صفات جن کے ہیں انہوں نے ہمیں محروم کر دی۔ اس لیے جامع مسجد سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اور اپنے محلے کی یہ کہ مسجد، اس میں نمازیں، اس میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، اعتکاف مسنون کا۔ یہ فتویٰ دینا فی الحال عمومی طور پر حالات بھی اس قسم کے نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ جی بالکل مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اور میں خود اس کراچی کے اندر یہ ہے کہ سینکڑوں مساجد کو جانتا ہوں کہ جن میں نہ اس قسم کے فاصلہ ہیں، نہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نماز بند کی ہے، جماعت بند کی ہے، نہ کبھی جمعہ بند کیا ہے۔ ہمارے ہاں خود بھی اللہ کے فضل سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ پاک نے اب تک جو ان کو طاقت نہیں دی، اس سلسلے کو روک نہیں سکے، آئندہ بھی نہیں۔ اس لیے ساتھی اس کو بہانہ نہ بنائے مسلمان کہ بھئی حکومت کی طرف سے پابندی ہے، کوشش کی جائے اور وہ کرونا والا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پولیس سے ساز باز کر لیں۔ وہاں کی جو مقامی جو انتظامیہ ہیں وہ ضرور آپ کے لیے گنجائش نکالیں گے۔ اس لیے ساتھی اہتمام کرے اس بات کا مسلمان کہ مساجد کے اندر اعتکاف کی اس سنت کو ادا کر لیں۔ البتہ یہ کہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کوئی خاص حصہ کسی کمرے کے اس کونے کو متعین کر لیا، اسی کو اپنے نماز کے لیے اور اعتکاف کے لیے، وہی ان کا معتکف اعتکاف گاہ وہ جگہ شمار ہوگی۔ اب اسی جگہ کے اندر جب خاتون یہ کہ ذکر و اذکار، تلاوت، نمازیں پڑھے تو اعتکاف اس کا برقرار ہے۔ اور اگر اس دائرے سے یہ کہ بغیر کسی ضرورت شرعی، حاجت انسانی کے بغیر اگر نکل جاتی ہے تو اعتکاف مسنون یہ کہ فاسد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے خواتین اس کا اہتمام کریں کہ گھروں کے اندر بعض مساجد میں خواتین کے لیے انتظام بھی ہے، نماز با جماعت کا اور تراویحوں کا، پردے کا انتظام ہے، اہتمام ہے، اور بعض مساجد میں اعتکاف کی بھی باقاعدگی کے ساتھ خوب انتظام ہے۔ تو اس کو یہ ہے کہ اس پر نکیر کرنا اور اس کو منع کرنا زیادہ، اس سلسلے میں اپنے حنفی ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میں شدت سے کام نہ لے۔ بہرحال شرعاً گنجائش موجود ہے۔ البتہ خواتین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف مسنون کا جب ارادہ رکھتی ہے تو اپنے شوہروں سے اجازت لے لے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی خاتون اعتکاف مسنون نہیں کر سکتی اور اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکتی۔ شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ شوہر کی اطاعت اور اس کے کام اور اس کی خدمات لازم اور واجب ہے، کبھی بھی اس کو کوئی کام پڑ سکتا ہے۔ اور خاتون جب اعتکاف میں پڑے تو ایک مسنون اور سنت کا اہتمام کر رہی ہے، اس لیے حصول سنت کے لیے اور عمل بھی سنت کے لیے واجب کو یہ ہے کہ ترک کر دینا یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بھائیوں سے بھی اپنے یہی گزارش ہے کہ اللہ پاک نے ان خواتین کو آپ کے زیر دست رکھا ہے، تو اس وجہ سے آپ بھی اجازت دینے کے اندر تأمل سے کام نہ لیں اور بخل سے کام نہ لیں۔ اگر کسی خاتون کا ارادہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا تو شوہر کو چاہیے کہ شوہر اس کو یہ ہے کہ اجازت دے دیں۔ لیکن تاہم جب کوئی خاتون اعتکاف میں یہ ہے کہ بیٹھتی ہے تو دن میں تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ ہے، میاں بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے کا قرب اختیار کریں گے اور ہم بستری اگر کریں گے دن کو تو پھر ظاہر ہے کہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور دونوں پر یہ کہ کفارہ بھی لازم ہوگا 2 مہینے کے۔ لیکن رات کو بھی جو خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو ان دنوں کے اندر شوہر کو اجازت نہیں ہوگی گھر کے اندر کہ جی اب تو
نماز اذان مغرب کی بات تو کھانا پینے کی اجازت ہے، لہذا یہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی اس کے ساتھ ہم بستری کی بھی اجازت ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مرد اعتکاف میں بیٹھا اگر اپنے کھانے کے لیے گھر چلا جاتا ہے، کوئی کھانے لانا والا نہیں ہے، تب بھی وہ اپنی بیوی سے قریب نہیں ہو سکتا اور ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اور اگر مرد اعتکاف میں نہیں ہے، عورت اعتکاف میں ہے، تب بھی رات کے کسی حصے میں بھی ہم بستری کرنا اور اس سے قریب ہونا، اس سے اعتکاف یہ ہے کہ خاتون کا فاسد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجازت اپنے شوہر سے لے لیں۔ منت کے جو روزے اور اعتکاف ہے کہ کوئی خاتون کسی پریشان کن مسئلے کے اندر مبتلا ہے اور وہ منت اور نظر مانتی ہے کہ پروردگار اس مشکل مرحلے سے اگر آپ مجھے نکالیں گے تو میں 15 دن یا 10 دن کے اعتکاف کروں گی، تو اس میں بھی روزہ بھی رکھنا ضروری ہے اور اعتکاف، اس میں بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اگر کسی خاتون نے منت مانی ہے روزے اور اعتکاف کی تو اپنی اس منت کو اس وقت پوری کر سکتی ہے کہ جب شوہر اجازت دے دے۔ البتہ یہ کہ نظر جو اس نے مانی، نظر تو ہو گیا، لیکن اب اس کو پورا کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ شوہر اگر اجازت نہیں دے رہا تو پھر یہ کہ اس منت کو وہ خاتون پوری نہیں کر سکتی، اس کی شرعاً اس کو اجازت نہیں۔ پھر اس کی صورت یہی ہوگی کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خاتون اپنے اس نظر کو پوری کر سکتی ہے، یا یہ کہ شوہر طلاق دے دے کسی موقع پر، یا اس کو سمجھایا بجھایا جائے کہ اس طریقے ایک واجب یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ کے ذمہ ہیں، اللہ کے لیے آپ اجازت دے دیں۔ تو اجازت کے بغیر بہرحال یہ ہے کہ منت والے روزے اور اسی طریقے پر اعتکاف اس کو بھی خاتون پوری نہیں کر سکتی، شوہر کی اجازت بہرحال ضروری ہے۔ پھر اعتکاف مسنون میں اگر کوئی خاتون بیٹھ گئی اور شوہر نے اسے ہم بستری کی تو اعتکاف یہ ہے کہ فاسد ہو گیا۔ رات کو اگر ہم بستری کی اعتکاف فاسد ہو گیا، بعد میں پھر یہ ہے کہ اس کی ایک دن کی صرف یہ ہے کہ قضا اس کو کرنی ہوگی۔ اب چاہے تاخیر سے قضا کرے یا جس طریقے پر یہ ہے کہ فوراً کر لیں، لیکن اس کی یہ ہے کہ اجازت ہے۔ اور منت والے روزے اگر کسی خاتون کے ذمہ پر ہے 10 دن اور 15 دن کے درمیان میں اگر اس کو عذر لاحق ہو گیا اور ماہواری کے ایام اس کے آگے، تو وہ سلسلہ ظاہر ہے کہ اب منت والے 10 روزے اس کے ذمہ پر ہے، 5 اس نے رکھا کہ یہ عارضہ اس کو پیش آ گیا، تو جیسے ہی وہ پاک ہوگی، پاک ہونے کے فوراً بعد باقی 5 دن کو شروع کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں تاخیر کرے پاک ہونے کے بعد، برخلاف اعتکاف مسنون کی قضا کی۔ اعتکاف مسنون اگر یہ کہ ٹوٹ گیا، اس میں مسئلہ لاحق ہو گیا، یعنی حیض کا مسئلہ عارضہ ان کو یہ کہ لاحق ہو گیا، اور یہ کہ شوہر نے ہم بستری کی، تو اس میں قضا کے اندر تاخیر کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں منت والے روزوں کے اندر جیسے عذر اس کو لاحق ہو گیا، 4-5 دن اس نے روزہ رکھا ہے، اعتکاف کی ہے، اور عذر کے دنوں میں ظاہر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اعتکاف نہیں کر سکتی، تو اب جیسے عذر اور ماہواری اس کی پوری ہو گئی تو فوراً ہی اس کے بعد جیسے پاک ہو گئی، باقی دنوں کی یہ کہ وہ قضا، یہ کہ باقی دنوں کو یہ کہ اعتکاف کرے گی اور یہ کہ روزہ رکھے گی، اس کا خیال رہے۔ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جانا، اس کی بھی اجازت ہے کہ بغیر پردے کے آپ بیٹھ جائیں، اعتکاف کر لیں اور اپنے لیے کوئی خاص جگہ متعین کر لیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے، اور حدیث سے اس کا ثبوت بھی ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لٹکایا ہے۔ تو اگر پردہ لٹکائیں گے تو پھر اس میں پھر یہ ہوگا کہ الحمدللہ یکسوئی بھی حاصل ہوگی، اور یہ کہ دائیں بائیں توجہ بھی نہیں جائے گی، اور ذکر و اذکار اور تلاوت کرنے میں اور مراقبہ کرنے کے اندر بڑی یکسوئی حاصل ہوگی، اور یہ ہے کہ دل جمی کے ساتھ آپ کر سکیں گے۔ برخلاف اس کے کہ معتکفین اس طرح بھی دیکھے گئے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، کوئی مسجد کے اس کنارے پر 2 بیٹھے ہوئے، درمیان میں 2-3 بیٹھے ہوئے، ادھر بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں
اور پردے جب لٹکے ہوئے نہیں ہیں تو کبھی بیٹھ بیٹھ کر کے طویل گپ شپ اور غیبتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ غیبت ویسے گناہ کبیرہ ہے، مسجد کے اندر اس کی سنگینی الگ، پھر رمضان میں اس کی سنگینی الگ، پھر اعتکاف جیسے عظیم عبادت اور اتنے یہ ہے کہ قیمتی عبادت کے دوران غیبت کر لینا یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہ پردہ اگر یہ کہ لٹکا دے تو کم از کم ان منکرات سے آدمی کی یہ کہ جان چھوٹ جاتی ہے اور آدمی کسی نہ کسی طریقے سے یکسوئی کے ساتھ یہ کہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف میں اگر کسی مسجد کے 2 منزل اور 3 منزلیں ہیں تو 2-3 منزلیں، تینوں منزلیں، 4 منزلیں وہ سب برابر ہے، مسجد ہی شمار ہوں گے۔ یہ جو مشہور ہے کہ اگر محراب کے اندر کوئی چلا جاتا ہے تو اعتکاف اس کا فاسد ہو جاتا ہے، یہ زجر و توبیخ کے لیے بعض فقہاء اس کو لکھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ محراب مسجد ہی کا حصہ ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اعتکاف میں ضروری وضو کے لیے آدمی نکل جائے، قضاء حاجت کے لیے نکلے تو ٹھیک ہے، باقی کہ بغیر ضرورت کے نکلنا اس سے اعتکاف فاسد ہوگا۔ اور اعتبار انسان کے قدموں کا ہے، اگر ایک آدمی مسجد کے اندر کھڑا ہے اور باہر کسی سے ہاتھ ملا رہا ہے، باہر کوئی آدمی کھڑا ہے، وہ کوئی چیز اس کو پکڑا دیتا ہے یا یہ مسجد کے اندر سے کوئی چیز اٹھا کر کے اس کو دیتا ہے، جبکہ اس کی قدم مسجد کے اندر ہے، تو اعتکاف ان کا فاسد نہیں ہوگا۔ بلغم آ جائے یا ناک کی ریزش، اس کو پھینکنے کے لیے بھی مسجد کے اندر ہی رہ کر کے مسجد کے کنارے پر یہاں سے بلغم تھوک سکتے ہیں آپ باہر۔ آج کل تو سہولت ہے، اگالدان کی سہولت اگر اللہ نصیب کر دے آسانی سے ہو جائے، نہ ہو تو پھر معتکف بلغم پھینکنے کے لیے جا سکتا ہے، مسجد کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے یہاں سے بلغم یہ کہ پھینک دے۔ اعتبار پاؤں کا ہوگا، پاؤں اگر مسجد کے اندر ہے اور یہاں سے یہ تھوکتا ہے باہر تو یہ خارج المسجد شمار نہیں ہوگا اور اعتکاف کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے۔ اور اگر یہ کہ پاؤں مسجد سے باہر ہو گئے بغیر کسی ضرورت شرعی کے اور بغیر کسی حاجت کے، اور خود باقی یہ ہے کہ بدن وہ مسجد کے اندر ہے، پاؤں یہ ہے کہ باہر ہے، تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا یہ ہے کہ انسان اہتمام کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اس فریضے کو بھی اعتکاف والے حضرات سے گزارش ہے کہ امت بھی اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے اور جو حالات اہل دین پر اور مذہبی طبقہ پر جس طرح ایک ظاہری طور پر یہ ہے کہ کورونا کا وبالہ مچایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں مذہبی طبقوں کو اور دیندار طبقوں کو ان کو مفلوج کر کے رکھا گیا ہے، اور مزید بھی آگے ان کے پیش نظر یہی چیز ہے۔ اہل اعتکاف معتکفین حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، امت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اور مدارس اور خانقاہیں اور علماء کے لیے، ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے علماء کو ایک کر دے، جن کی نا اتفاقی کی وجہ سے اور جن کے ہر ایک کے الگ الگ چودراہٹ قائم کرنے کی وجہ سے دین کو جو نقصان ہو رہا ہے، اس سلسلے میں بھی معتکفین حضرات اگر دعا فرمائیں گے تو پوری امت پر یہ کہ ان کا احسان ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا